السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فائزہ جو اپنی شادی کی وجہ سے دوسرے شہر میں آ گئی تھی۔ میرا شوہر اور میں جاب کرتے تھے۔ وہ ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر تھے اور میں بھی ایک اسکول ٹیچر تھی۔ کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اس وجہ سے میں سارے گھر کے کام خود ہی کرتی۔ صبح سویرے اٹھ کر میں اور میرے شوہر مل کر کام کرتے اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اپنے آفس چلے جاتے۔ اگرچہ شادی کے بعد تو میں نے سب کچھ اچھی طرح ہینڈل کیا ہوا تھا، لیکن علی کی پیدائش کے بعد میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے لیے ٹائم نہ ملتا۔ کیونکہ علی میری پہلی اولاد تھی، اس وجہ سے میری پوری توجہ اسی پر تھی۔ جب میں جاب کرنے کے لیے جاتی تو میں علی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ سب کچھ اچھی طرح چل رہا تھا۔ علی صبح جب تک سویا رہتا تب تک میں گھر کے سارے کام نمٹا لیتی اور اسکول جانے کے بعد میں اسے اسکول میں ہی موجود آیا سنبھال لیتی۔ میں بچوں کے پڑھانے کے بعد فری وقت میں علی کو لے آتی اور اسے کھلاتی پلاتی۔ اسی وجہ سے سب کچھ بہت اچھی طرح چل رہا تھا۔ جاب کے ساتھ ساتھ میں علی اور گھر کو اچھی طرح سنبھال رہی تھی، لیکن ذوحان کی پیدائش نے میری روٹین بالکل ڈسٹرب کر کے رکھ دی۔ میں نہ ہی اچھی طرح گھر کا کام کر پاتی اور نہ ہی بچوں کو اچھی طرح سے سنبھال پاتی، جس کی وجہ سے روزانہ اسکول کے کاموں میں بھی ڈسبرڈنس پیدا ہوتی۔ ان دنوں میں اس قدر چڑچڑی ہو چکی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ بھی اپنی جگہ پر سیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اسکول میں کی جانے والی لگاتار چھٹیوں کی وجہ سے بھی پرنسپل نے آخری وارننگ جاری کر دی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے جاب کرنے کے لیے روز گھر سے نکلنا پڑتا، لیکن دو بچوں کو اسکول لانے سے پرنسپل صاحبہ نے منع کر دیا تھا اور بچوں کی وجہ سے میں اسکول میں بھی پریشان رہتی۔ میں نوکری چھوڑنے کا سوچ رہی تھی، لیکن میرے شوہر کی سیلری سے گھر کے اخراجات تو پورے ہو جاتے، لیکن سیونگ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچتا۔ سیونگ بھی ضروری تھی۔ اس وجہ سے میں نے شادی کے بعد بھی جاب کرنا جاری رکھا، لیکن دو بچوں کی پیدائش کے بعد سب کچھ ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیونکہ جاب کی وجہ سے روزانہ مجھے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، اس وجہ سے بچوں کو اکیلا گھر چھوڑنا مسلسل ایک بہت بڑی نشانی تھا۔ بچوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ بچے سارا دن روتے رہتے، بلکتے رہتے، جس کی وجہ سے میں اچھی طرح گھر کا کام نہ کر پاتی۔ پھر ہم نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی تھی، لیکن اس کی وجہ سے اگرچہ گھر کے کام کم ہو چکے تھے، لیکن چونکہ مجھے اس کی نگرانی کرنا پڑتی، اسی میں بھی کافی وقت ضائع ہو جاتا تھا اور بچوں کی طرف میں بہت کم توجہ دے پاتی۔ ایک دن میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنی ملازمہ سے کیا تو اس نے مجھے یتیم خانے میں سے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا مشورہ دیا۔ اس کے مشورے کا جب میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تھا تو وہ بھی بنا ہچکچاہٹ کے مان گئے، کیونکہ وہ بھی میری بکھری حالت کو دیکھ کر پریشان رہتے تھے۔ کیونکہ سارا دن گھر، بچوں اور اسکول کے کاموں میں بزی رہ کر میں اسے بہت کم وقت دے پاتی۔ ملازمہ کا مشورہ ہمیں بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اسی مشورے پر عمل کرنے کے لیے ہم اتوار والے دن بچوں کے ساتھ شہر میں موجود ایک یتیم خانے میں گئے۔ یتیم خانہ بہت بڑا تھا، اس میں 2000 سے زائد بچے
اور بچیاں موجود تھیں۔ ان میں سے چند بچے اور بچیاں کھیل رہے تھے اور کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ اس یتیم خانے میں ان کا بہت ہی اچھا خیال رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ شہر کا سب سے بڑا یتیم خانہ تھا۔ اس وجہ سے وہاں پر بچوں کو تمام سہولیات میسر تھیں۔ تمام سہولیات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی سہولت تعلیم کی فراہمی بھی، جو کہ نہ صرف بنیادی تعلیم تک میسر تھی، بلکہ وہاں پر بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز یونیورسٹیز میں بھی بھیجا جاتا، اور ان کے تمام اخراجات یتیم خانہ ہی اٹھاتا، اور جب وہ اپنے قابل بن جاتے تو ان کی مرضی سے ہی ان کی شادی کر دی جاتی تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پر داخل ہوئے تو وہاں موجود بچے اور بچیاں ہماری طرف دیکھ رہے تھے، اور جلد ہی اطلاع ملنے پر وہاں کے مینیجر ہمارے پاس آئے اور وہ ہمیں اپنے آفس میں لے گئے۔ جب ہم نے انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے چند لڑکیوں کو، جن کی عمر 15 سے 18 سال کے درمیان تھی، انہیں بلوایا، لیکن ہمیں ان میں سے ایک معصوم سی لڑکی جس کا نام ماہین تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی لگی۔ مینیجر نے ہم سے کچھ پیسے بھی لیے تھے اور کچھ کاغذات بھی دستخط کروائے تھے، اور پھر ماہین کو ہم اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جس کی کھلکھلاہٹ کی وجہ سے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ اس نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا۔ اگرچہ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی، لیکن وہ میرے بچوں اور گھر کے کاموں کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالتی کہ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ ایک عورت ہے اور میں ایک بچی۔ میں اس کی تعریف اس کے منہ پر بھی کرتی، جس کی وجہ سے وہ شرم کے مارے وہاں سے دوڑ جاتی۔ اس نے چند ہی دنوں میں میرے گھر کو بھی اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، اور میرے بچے بھی اس کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ انہیں بھی کھلاتی پلاتی اور ان کے سارے کام کاج بھی کرتی۔ اس کے آنے سے میری ساری روٹین سیٹ ہو گئی تھی۔ میں سب کچھ اچھی طرح سے سنبھال رہی تھی، اور میرے بچے اس کے پاس ہی رہتے تھے اور وہ ان کا اچھی طرح خیال رکھتی۔ جب میں اور میرے شوہر اپنی جاب کرنے چلے جاتے تو وہی سارے گھر کو سنبھالتی، اور جب میں اسکول سے واپس آتی تو مجھے اپنے بچوں کی کھلکھلاہٹ سنائی دیتی تھی۔ ماہین کے آنے کی وجہ سے گھر پر سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ میں شام میں اپنی پڑھاتی بھی تھی تاکہ اس کا تعلیمی سلسلہ بھی نہ رکے۔ اس کا ایڈمیشن بھی میں نے اپنے ہی اسکول کی طرف سے بھیج دیا تھا۔ بچوں کے سکون کی نیند سو جانے کے بعد وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے آنے کی وجہ سے میں گھر اور بچوں کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر ہو چکی تھی۔ ماہین گھر کو بہت اچھی طرح سنبھال رہی تھی۔ اگرچہ ماہین صرف 16 برس کی تھی، لیکن وہ خاموش طبع، صفائی پسند، ہر حکم ماننے والی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنے لمبے قد کاٹ کی وجہ سے اپنی عمر سے بھی بڑی لگتی۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھی طرح چل رہا تھا۔ مہین بچوں کا خوب سارا خیال رکھتی، ان کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتی۔ نہ صرف بچوں بلکہ میرے بھی بہت سے کام اس نے سنبھال لیے تھے۔ وہ میرے اسکول چلے جانے کے بعد اپنی ہی نگرانی میں ملازمہ سے کام کرواتی اور گھر کو ہمیشہ چمکا کر رکھتی۔ وہ بچوں کی صحت کی طرف بھی بھرپور توجہ دیتی، اور اس کی ہی توجہ کی وجہ سے بچے دن بدن صحت مند ہوتے جا رہے تھے۔ میرے گھر کو سنبھالنے کے چکر میں وہ اپنی طرف کم ہی توجہ دیتی، جس کی وجہ سے دن بدن اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔
میں نے اسے کافی دفعہ خود پر بھی توجہ دینے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی طرف سے غفلت برتتی۔ لیکن اس نے میرے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ سارا دن چہکتی رہتی تھی، لیکن چند دنوں سے مجھے اس کے رویے میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ ہی پہلے کی طرح ہنستی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح چہکتی تھی، بلکہ سارا دن خاموش رہتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈری سہمی سی رہتی ہے۔ کبھی کبھار وہ کام کے دوران اس قدر گمسم ہو جاتی تھی کہ وہ کام ہی غلط کر بیٹھتی۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک خوف سا چھایا رہتا تھا اور کچھ مخصوص آوازوں پر وہ چونک کر رہ جاتی تھی۔ میں نے کافی مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ یا تو خاموش ہو جاتی یا وہ میری بات کو ٹال دیتی تھی۔ پھر میں نے خود کو ہی تسلی دی تھی کہ چونکہ اس نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ یتیم خانے میں گزارا تھا، اسے وہاں پر موجود اپنے دوستوں کی یادیں آ رہی ہوں گی۔ اسی بنا پر میں اسے ایک دن اپنے شوہر کے ہمراہ یتیم خانے میں بھی لے کر گئی۔ اس نے وہاں پر پورا دن گزارا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے کی طرح ہی ہنس مسکرا رہی تھی، اور اتنے دنوں کے بعد اس کے مسکرانے کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی اور اس کی تمام ضروریات وقت پر ہی پوری کرتی، کیونکہ اس نے میرے پورے گھر کا خیال رکھا ہوا تھا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی، اور میں اپنی اس ذمہ داری کو اچھی طرح پورا کر رہی تھی۔ پورا دن یتیم خانے میں گزارنے کے بعد اس کے چہرے پر خوشی لوٹ آئی تھی، لیکن رات کو جو ہی ہم گھر کے نزدیک پہنچے تھے تو اچانک اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اور اس کے اس رویے کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی سے ڈر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میں نے یتیم خانے میں سے واپس آ کر بھی اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا، اور کسی چیز کا ڈر اب مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا، اور وہ بیٹھے بیٹھے کسی غیر مرئی نکتے کو گھنٹوں تکتی رہتی۔ اس کے اس رویے کو نہ صرف میں نے محسوس کیا تھا، بلکہ ملازمہ نے بھی کیا تھا، اور اس نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ماہین اکیلے بیٹھے ہوئے کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ کیونکہ میں نے خود بھی اس بات کو محسوس کیا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ ان دنوں میں ماہین کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دی تھی کہ شاید یتیم ہونے کی وجہ سے وہ ایسی ہے۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے ماہین سے اس کے والدین کے بارے میں پوچھا، تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ چند دن تو اس کی پرورش چچی نے کی، لیکن پھر اس سے تنگ آ کر اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ یتیم خانے میں ہی پلی بڑی تھی، اور اس نے یتیم خانے میں آنے کے بعد ہی اپنی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی، کیونکہ چچی تو اس سے سارا دن گھر کے کام کاج کرواتی اور خود سارا دن سوئی رہتی۔ جب اس کے چچا کام کاج کرنے کے بعد واپس آتے تھے تو وہ ماہین سے سارے کام کروانے کے بعد خود ہی چھوٹے موٹے کام کاج کرنا شروع کرتے تھے، تاکہ اس کا چچا سمجھے کہ اس کی بھتیجی سارا دن بیٹھی مفت کی خوراک کھاتی ہے۔ وہ چچا کے آنے کے بعد اسے میرے خلاف بھڑکاتی اور چچا سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مار بھی کھلاتی۔ پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہ ہوتی،
کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر رہی تھی، اور ایک دن اس نے مجھ سے تنگ آ کر یتیم خانے میں ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ کبھی بھی میرے بارے میں پوچھنے نہ آئی، اور چچی کے ساتھ ساتھ چچا بھی کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ ان کا بھی خون سفید ہو چکا تھا، اور اگرچہ مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آتی، لیکن وہ مجھ سے کبھی بھی ملنے کے لیے نہ آئے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے لگاتار آنسو بہے چلے جا رہے تھے، جو میری تسلی دینے کے بعد بھی بالکل نہ رکے تھے، اور میں نے اسے سونے کے لیے سکون کرنے کے لیے اندر بھیج دیا تھا، لیکن میں اس کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گئی تھی کہ اپنے خاندان والوں کی یاد میں مبتلا ہو کر پریشان تھی۔ لیکن چند دنوں کے بعد وہ خوف دوبارہ اس کے چہرے پر مجھے دکھائی دینے لگا۔ یہ سلسلہ یہاں تک نہ رکا، بلکہ اب تو وہ نیند میں بھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی، کیونکہ وہ میرے کمرے کے ساتھ ہی موجود بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی، تو اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے بچے بھی ڈر کے مارے بھاگ جاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں نے رات کو اس کے ساتھ ہی سونا شروع کر دیا تاکہ وہ نہ ڈرے، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ نہ رکا، اور وہ راتوں کو نیند سے اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی کہ دروازہ بند کرو، دروازہ بند کر دو، وہ آ جائے گا۔ لیکن جب میں اٹھ کر دیکھتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی آسیب نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں اسے ایک پیر کے پاس دم کروانے کے لیے بھی لے کے گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ فرق نہ آیا۔ اس کی حالت پہلے ہی جیسی تھی، اس کی حالت میں کچھ بھی تبدیلی نہ آئی۔ میں مہین کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی تو اس نے بھی بتایا کہ اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ پھر بھی نہ رکا۔ مہین کی وجہ سے میری زندگی بالکل ہل کر رہ گئی، کیونکہ میں نے نہ صرف اسے اپنی بیٹی سمجھا تھا، بلکہ اپنی بیٹی کی طرح ہی اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا تھا۔ لیکن اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میں خون کے آنسو روتی تھی۔ میں نے پھر بھی اس سے کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا، بلکہ وہ زور و قطار رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی اس حالت کی وجہ سے میں پریشان ہو کر اسکول میں بھی اچھی طرح سے توجہ نہ دے پاتی۔ اس کی اس حالت کی وجہ سے گھر پھر پہلی طرح سے ہو گیا تھا۔ ایک دن ماہین کی پریشانی کی وجہ سے میں آدھی چھٹی لے کر گھر آیا، کیونکہ مجھے ماہین کو لے کر ہسپتال جانا تھا چیک اپ کے لیے۔ تو جو ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ ماہین گھر کے اندر گیٹ کے سامنے بکھری ہوئی حالت میں موجود تھی اور اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جب میں نے چوکیدار سے اس کی اس حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی تو وہ پلاٹ میں کھیل رہی تھی، لیکن جب میں کھانا کھانے کے بعد واپس آیا تو وہ زمین پر نیچے گری پڑی تھی۔ مجھے اس کی باتوں سے کچھ بھی سچائی معلوم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بات بتاتے وقت بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، جیسے وہ جھوٹی کہانی گھڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا اور ماہین کی طرف اپنی توجہ میں نے مرکوز کر لی۔ پہلے ہی سر میں بہت زیادہ درد تھا،
لیکن پھر ماہین کی وجہ سے وہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ میرا وہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے ماہین کی وجہ سے خود پر قابو پایا اور چوکیدار کی مدد سے اسے اندر لے گئے۔ اسے ابھی تک ہوش نہ آیا۔ اس کی یوں بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور جلد ہی میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ماہین ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اب بھی وہ گم سم سی تھی۔ میں نے اسے سلایا تاکہ بعد میں اس کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھ سکوں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ڈر کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی تھی، لیکن وہ کس چیز سے اس قدر ڈر رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب میں نے صبح اس سے اس کی بکھری ہوئی حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت زیادہ رونے لگی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی حالت پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے ریسٹ کرنے کے لیے کہا تو وہ سونے کے لیے بھی چلی گئی، لیکن اس کی حالت کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے چوکیدار سے بھی دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا اور ماہین کو پاگل کہا کہ وہ پاگل ہونے کی وجہ سے ایسی حرکتیں کیے جا رہی ہے، لیکن مجھے اس کی باتوں میں حقیقت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن کچھ تو میری غیر موجودگی میں غلط ہو رہا تھا، لیکن کیا، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا اور نہ ہی ابھی تک کچھ واضح ہو کر سامنے آیا تھا۔ لیکن ماہین کے بارے میں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور ماہین کی اس حالت کی وجہ سے بچے بھی بہت ڈسٹرب ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن رات کو بچوں کو سلانے کے بعد میں نے ماہین سے حقیقت معلوم کرنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے ڈرتے ہوئے زاروں قطار آنسو بہاتے ہوئے مجھے جو بتایا وہ جان کر میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی سرک گئی، کیونکہ ماہین نے مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتایا تھا جس کے بارے میں جان کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ ماہین نے مجھے بتایا کہ میرے روز روز سکول جانے کے بعد چوکیدار اسے ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے کبھی کسی کو کچھ بتایا تو وہ بچوں کو مار ڈالے گا۔ یہ سب سن کر میرا دل زیادہ دہل چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا کہ ماہین تو چوکیدار کی بچیوں کی ہی عمر کی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اس قدر گندا رویہ اختیار کر چکا تھا۔ مجھے یہ سب سوچ سوچ کر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ چوکیدار کے بارے میں پہلے بھی ایسی چند باتیں میں سن چکی تھی۔ کیونکہ اس کی عمر اور غربت کو دیکھ کر میں خاموش رہی، کیونکہ اس کی 6 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا نہ تھا۔ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، لیکن اس کی حرکتیں اس کی عمر جیسی بالکل بھی نہ تھیں۔ لیکن مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک بچی کے ساتھ اس قدر بے رحمانہ طریقے سے پیش آ سکتا ہے۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ماہین ابھی بھی زاروں قطار رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میں نے اس معصوم بچی کو تسلی دی جو زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ وہ معصوم بچی اتنی سی عمر میں اس قدر پریشانی کا سامنا کر رہی تھی، اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کو گلے لگا لیا تھا اور اسے تسلی دی تھی کہ میں اس کی مدد کروں گی، لیکن اس بارے میں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بچاؤں گی اور اب مجھے اس کی مدد کرنی تھی۔ میں نے صبح اٹھ کر چوکیدار سے بات چیت کرنے کا سوچا، لیکن پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔
میں نے اس معصوم بچی سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ میں اسے بچاؤں گی، لیکن مجھے چوکیدار سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے شوہر کو حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہماری آنکھوں پر اعتماد کی پٹی باندھ کر چوکیدار جسے وہ بابا بابا بلاتا ہے وہ ایسے کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ یہ سب جان کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اسے بابا کہتا تھا بلکہ اس نے اسے اپنا بابا مانا بھی تھا۔ وہ ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کرتا تھا اور ہر ماہ اس کی تنخواہ سے زیادہ اسے پیسے دیتا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی بات پر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم دونوں نے اپنے کاموں سے چھٹی کر لی تھی تاکہ حقیقت سے پردہ اٹھ سکے، لیکن جب ہم دونوں نے چوکیدار بابا سے ناشتے کے بعد اس بارے میں بات کی تو وہ زور و شور سے رونے لگے اور ہمیں خود پر بھروسہ کرنے کے لیے کہنے لگے، لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ماہین کو اس گھر میں آئے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ اس نے کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہ بولا تھا۔ اگر اس سے کبھی کوئی غلطی بھی سرزد ہو جاتی تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتی، لیکن چوکیدار بابا بھی زور و شور رو رہے تھے اور ماہین کو پاگل پاگل کہہ کر چلانے لگے۔ بہت مشکل سے ہم نے انہیں تسلی دی تھی اور ہم نے انہیں وہاں سے بھیجا تھا۔ وہ بالکل بھی کچھ ماننے کو تیار نہ تھے، لیکن ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کس پر یقین کریں اور کس پر نہیں۔ دونوں سے ہمیں دلی ہم آہنگی تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور کافی سوچ بچار کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہم گھر پر ایک خفیہ کیمرہ لگوا دیں تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ ایک دن ہم نے چوکیدار بابا کو چھٹی دے دی تھی اور ماہین کو لے کر گھومنے پھرنے آ گئے تھے تاکہ اس کے دماغ پر اچھا اثر پڑے، اور پیچھے اپنے ایک دوست کی مدد سے ہم نے دروازے کے نزدیک ایک خفیہ کیمرہ لگوا دیا تھا تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ اس کیمرے کے بارے میں مجھے، میرے شوہر اور اس کے صرف ایک دوست کو ہی پتہ تھا۔ کیمرے کے بعد مجھے کسی حد تک تسلی ہو گئی تھی کہ جلد یا بدیر حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ محلے کی ایک لڑکی رات کے اندھیرے میں سڑک پر مری ہوئی تھی اور اسی دن چوکیدار بابا پورا دن غائب تھے۔ سب کا شک چوکیدار بابا کی طرف ہی جا رہا تھا، کیونکہ ان کی ایسی حرکات کے بارے میں سب آگاہ تھے، لیکن بہت زیادہ تلاش کر لینے کے بعد بھی کوئی ثبوت ہاتھ نہ آیا۔ پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا قتل چوکیدار بابا نے ہی کیا تھا۔ یہ سب جان کر مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بزرگ سا بندہ اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ یہ سب جان کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ ماہین سچی تھی اور چوکیدار بابا جھوٹا۔ جب ماہین کو اس حقیقت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ چوکیدار بابا کی حقیقت اب سب کے سامنے آ چکی تھی اور سب کی آنکھوں پر اس کے حوالے سے جو پٹی تھی وہ گر چکی تھی اور سب کے سامنے اس کی سچائی آ گئی تھی۔ چوکیدار بابا کے جانے کے بعد دن بدن اس کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ بھی واپس لوٹ آئی تھی۔ پولیس نے چوکیدار بابا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہ ملے اور ان کا پورا خاندان یعنی اس کی بیوی اور بچیاں بھی غائب ہو چکی تھیں، جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔
بعد میں تحقیقات کرنے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ اس گندے کام میں نہ صرف چوکیدار بابا ملوث تھے، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو اسی کام میں ملوث تھا۔ پولیس نے اسے ہر جگہ رگڑا دیا، لیکن وہ نہ ملا، اور اس نے نہ ملنا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ صرف چوکیدار کا کیا دھرا نہ تھا، بلکہ چوکیدار کے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت تھی جس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ جسے میں ایک شخص کی محض بدکاری سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت ایک پورے نظام کی گندگی کا پیلا قطرہ تھا۔ مہین حقیقت سامنے آنے کے بعد بھی ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ جب بھی دروازے پر کوئی دستک دیتا، وہ کپ کپا جاتی تھی اور اس کی پہلے والی حالت ہو جاتی تھی۔ بچے بھی اس کی حالت کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے اکیلا چھوڑنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ اگر میں کسی کام کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ میں ماہین کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ پولیس چوکیدار بابا کو ہر جگہ تلاش کر رہی تھی اور اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی، لیکن چند ہی دنوں کے بعد جو چیز میرے سامنے آئی اس نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن جب میں ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی تو ماہین کے کپڑے سیٹ کرتے وقت ایک ایسی چیز نیچے گری جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور وہ چیز میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ ماہین کی الماری میں سے ایک چھوٹا سا موبائل فون نکل کر نیچے گرا تھا، اور میں اس موبائل کو دیکھ کر بالکل ہکا بکا تھی، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اسے موبائل فون لے کر نہ دیا تھا، اور نہ ہی میں نے کوئی موبائل فون کبھی اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی اور پریشان تھی، لیکن جب میں نے اس موبائل فون کو چیک کیا تو جو چیز میرے سامنے آئی اس نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس موبائل فون میں ایسی ویڈیو موجود تھی جو میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ اس ویڈیو میں ماہین چند دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی جو رسی سے بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ وہ سب لڑکیاں بری طرح چیخ چلا رہی تھیں، لیکن انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ سب ایک ایسے کمرے میں قید تھیں جس سے آواز بالکل بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ سب چیخ چلا رہی تھی، لیکن ایک آواز نے ان سب کے گلوں کو بند کر دیا تھا، اور وہ آواز میں اچھی طرح پہچان گئی تھی، کیونکہ وہ آواز چوکیدار بابا کی ہی تھی، جو ان کو چپ کروانے کے ساتھ ساتھ دھمکا رہا تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ اگر تم نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس چوکیدار بابا کا ان بچیوں کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر میں خون کے آنسو روئے جا رہی تھی کہ ان بچیوں نے اتنی زیادہ تکالیف اور آزمائش کا اکیلے کیسے مقابلہ کیا تھا۔ میں اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی وقت مجھے کچھ گرنے کی آواز سنائی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ماہین گری ہوئی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ وہ ویڈیو مجھ سے چھپانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بھی چوکیدار بابا اسے نقصان پہنچائے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی حالت کی ڈر کی وجہ سے اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی، اور میں جلد ہی اپنے شوہر کی مدد سے اسے لے کر ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال میں وہ 10 دن ایڈمٹ رہی، کیونکہ بے ہوش ہونے کے بعد اسے 5 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنی دماغی توازن کھو بیٹھی۔
لیکن بر وقت اچھا علاج ہونے کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی اور اس کا دماغی توازن ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر نے اس کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کرنے سے منع کر دیا جو اس کو ڈرائے۔ ماہین کی حالت سنبھلنے کے بعد ہم اسے گھر لے آئے تھے اور ہم اس کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کرنے سے پرہیز کرتے جو اسے پریشان کر سکے، کیونکہ میں نے اسے اپنی بیٹی مانا تھا، اس لیے بیماری کی حالت میں اس کا مکمل خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دن بدن سنبھلتی جا رہی تھی۔ اچھی دیکھ بھال ہونے کی وجہ سے ایک دن جب میں اسکول سے واپس گھر آ رہی تھی تو مجھے گھر کے دروازے پر ایک لفافہ ملا تھا جس میں مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس لفافے میں لکھا تھا کہ بہت بہادر بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ بچے خاموش ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ پڑھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ چوکیدار بابا کو اطلاع مل چکی تھی کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے میں پولیس کی مدد کر رہی ہوں، اور میں نے ہی پولیس کے حوالے وہ لفافہ بھی رکھ دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چوکیدار بابا نے اس چھوٹے سے بچے کی مدد سے وہ لفافہ رکھوایا تھا کیونکہ وہ مجھ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ماہین کے پاس چوکیدار بابا کے خلاف اور بہت سے ثبوت موجود تھے، لیکن اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی ان بچیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے چوکیدار بابا کے خلاف بہت کچھ معلوم تھا۔ لیکن اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا تھا، اگرچہ چوکیدار بابا کو سب کچھ معلوم تھا کہ ماہین کو اس کے بارے میں تمام معلومات معلوم ہے۔ اس وجہ سے اس نے ماہین کو مٹانے کی کوشش کی تھی اور اسے اس قدر ڈرایا دھمکایا تھا کہ ڈر کے مارے اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے۔ اگرچہ اب چوکیدار بابا کو میرے بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا، اس وجہ سے مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر میں نے کوئی بھی قدم پیچھے ہٹایا تو ماہین کے ساتھ ساتھ میں نے اور بچوں نے بھی نہیں بچنا۔ اس وجہ سے میں اچھی طرح چوکنا ہو چکی تھی، اور اپنی حفاظت کے لیے میں نے پولیس کو درخواست دی تھی، اور جو بہت جلد ہی منظوری کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے سکول سے بھی چھٹی لے لی تھی جب تک چوکیدار بابا گرفتار نہیں ہو جاتا۔ چوکیدار بابا در حقیقت ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا جو خوبصورت لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر اپنا عادی کرتا اور پھر انہیں رات کے اندھیرے میں اپنے اڈے پر لے جاتا اور پھر ان کی اسمگلنگ کر دیتا۔ اس کام میں ان کے ساتھ اور بہت سے آدمی شامل تھے جو مختلف شہر کے مختلف علاقوں میں موجود ہوتے اور وہاں پر کسی نہ کسی کی نوکری کرتے تاکہ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہو، اور پھر کافی دنوں کے بعد تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد اس علاقے میں موجود خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو ڈراتے اور دھمکاتے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جو وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، اور بعد میں انہیں اپنے ٹھکانے پر لے کر اسمگلنگ کر دیتے، اور اس کام میں انہیں بہت زیادہ اچھا خاصا منافع بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ چوکیدار بابا کو سب بابا ہی بلاتے تھے، ان کی بیٹیاں بھی اس کام میں شامل تھیں۔ وہ جہاں بھی جاتی غریب ہونا ظاہر کرتی تاکہ لوگ ان پر ترس کھائیں اور کسی کا بھی ان پر شک نہ جائے۔ وہ اپنے اس کام میں اس قدر ہوشیار تھیں کہ کسی کو بھی ان پر شک نہ پڑتا۔ وہ اسکولوں میں جا جا کر دوسری لڑکیوں سے دوستی کرتی اور ان کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرتی
اور تمام معلومات آ کر وہ اپنے باپ کو دیتی۔ اس سے آگے کا کام سارا ان کے باپ کا ہی ہوتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان لڑکیوں تک رسائی حاصل کر لیتا اور بعد میں انہیں ڈراتا اور دھمکاتا، اور انہیں اس قدر اپنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانے کے لیے تیار نہ ہوتی، اور پھر انہیں رات کے اندھیرے میں ہی اپنے ٹھکانے پر لے جاتا۔ مہین کے بارے میں بھی اسے اس کی بیٹیوں نے بتایا تھا، کیونکہ وہ ایک دن میرے ساتھ اسکول گئی تھی اور وہاں پر اس کی دوستی چوکیدار بابا کی ایک بیٹی سے ہو گئی تھی، اور مہین کو اعتماد میں لے کر اس نے اپنی ساری معلومات جو جھوٹ پر مبنی تھی اور اس سے اس کی ساری معلومات جان لی تھی۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد چوکیدار بابا مجبوری کا ڈھونگ رچاتے ہوئے آیا تھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر یقین کر کے اسے نوکری پر رکھ لیا تھا، اور وہیں سے اس نے اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کر دیے تھے، اور اپنے جھنڈے اس قدر مضبوطی سے گاڑ لیے تھے کسی کو بھی اس پر شک نہ گیا۔ اور جس لڑکی کا قتل ہوا تھا اسے بھی مجبوری کی حالت میں چوکیدار بابا نے قتل کیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے مجبوری کی حالت میں اسے وہیں پر ہی قتل کر دیا تھا۔ دراصل چوکیدار بابا کا ایک بہت بڑا ٹھکانہ پہاڑی علاقے میں موجود تھا، جہاں پر اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے آدمی تعینات تھے۔ اس ٹھکانے کے بارے میں چوکیدار بابا اور اس کے چند آدمیوں کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ وہ ٹھکانہ زیر زمین بنا ہوا تھا۔ اس وجہ سے کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ اب بھی چوکیدار بابا اپنے خاندان کے ساتھ وہیں پر رہ رہا تھا اور اپنا غیر قانونی کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کو اپنے اس کام سے بہت زیادہ منافع حاصل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ کے اندر ہی ایک لگژری زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ایک آدمی نے ہی اس کے بارے میں مخبری کی تھی، کیونکہ اس نے اس کی بیٹی کو بھی اپنے جھانسے میں پھنسا کر آگے اسمگلنگ کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس وجہ سے وہ کب سے چوکیدار بابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب رات کے اندھیرے میں چوکیدار بابا اپنے خاندان کو لے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچا اور سب کو اپنے آنے کی وجہ کے بارے میں بتایا، تو اسے چوکیدار بابا سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خط کے ذریعے چوکیدار بابا کے خلاف مخبری کر دی تھی، اور جلد ہی پولیس والوں نے فوج کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے ٹھکانے پر رات کے اندھیرے میں ہی حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت چوکیدار بابا اپنے جشن میں مصروف تھا، کیونکہ انہوں نے اس دفعہ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد کو اسمگلر کیا تھا، کیونکہ وہ بیرون ملک میں ان لڑکیوں کو اسمگلنگ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہو جاتا تھا۔ اس دفعہ خوبصورت لڑکیوں کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا تھا۔ جب پولیس نے ان پر حملہ کیا تو وہ نشے کی حالت میں مشغول تھے۔ اس وجہ سے پولیس نے بہت جلد ان پر قابو پا لیا تھا، اور جلد ہی چوکیدار بابا کے ساتھ ساتھ ان کے تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ جشن میں اس کے آدمی موجود تھے اور سب کے سب نشے میں چور تھے۔ اس وجہ سے انہیں پکڑنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئی۔ اس ٹھکانے پر ابھی بھی کافی تعداد میں لڑکیاں موجود تھیں جو انہوں نے اگلی دفعہ بیچنی تھی۔ ان لڑکیوں کے
چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں دور دور تک آ رہی تھیں، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ ان کے ساتھ اس قدر گندا سلوک کرتے تھے کہ ان کے انگ انگ میں درد ہوتا۔ کیونکہ جشن کی وجہ سے وہ سب نشے میں چور تھے، اس وجہ سے ان کے چیخنے چلانے کی آوازوں کو وہ اچھی طرح انجوائے کر رہے تھے۔ جو ہی پولیس نے ان کے تمام آدمیوں پر قابو پا لیا تو وہاں پر پولیس والوں کو خزانہ ملا، کیونکہ وہاں جن لڑکیوں کو اسمگلنگ کرتے تھے ان کے بدلے پیسوں کی بجائے ان سے زیورات وغیرہ لے لیتے تھے۔ کیونکہ چوکیدار بابا خود زیورات کا بہت زیادہ شوقین تھا، پولیس نے وہ سارا خزانہ لے لیا تھا اور چوکیدار بابا کے چند آدمیوں کو وہیں پر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور ان کے خاص آدمیوں کو گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ وہ ان کو اتنی سادگی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہتے تھے جس طرح انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اتنے زیادہ گھروں کو اجاڑا تھا، اتنی نسلوں کو تباہ کیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی موت بھی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس سے سب کو عبرت حاصل ہو۔ پولیس والوں نے انہیں ایک ایسی جیل میں قید کر دیا تھا، وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ پولیس والوں نے ان پر ایسے ایسے ظلم کیے کہ وہ کانپ کر رہ گئے، اور انہوں نے اپنی ساری سچائی بتا دی کہ وہ کس طرح لڑکیوں کو اسمگلر کرتے اور کن کن کے پاس ان کو بیچتے۔ ان سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد پولیس والوں نے ان کو مات دیا تھا، اگرچہ وہ معافی مانگ رہے تھے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی پولیس والوں نے انہیں معاف نہ کیا، کیونکہ جتنی جلدی معاشرے سے برائی ختم ہو جائے اسی میں ہی سب کی بھلائی تھی۔ جب پولیس نے وہاں پر ان سب کی موت کے بارے میں اطلاع دی تو میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس دن ہی میں کھل کر مسکرائی تھی، کیونکہ بہت بڑی برائی کا معاشرے میں سے خاتمہ ہو چکا تھا۔ جو ہی میں خوشی سے مڑی تو پیچھے ماہین کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں سے زاروں قطار بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے خوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے رونے دیا تاکہ وہ اپنے اندر جمع سارا غبار اتار سکے۔ چند سال گزرنے کے بعد ماہین ایک نوجوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ کیونکہ میں نے صرف 5 سالوں کے لیے ماہین کو یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن پھر جب یتیم خانے والے 5 سال گزرنے کے بعد اسے لینے آئے تھے تو میں نے مکمل طور پر ماہین کو اپنی بیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس سے ایک پل کی بھی دوری مجھے پسند نہ تھی۔ چند سال گزرنے کے بعد جب وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی تو ہم سب نے بھی وہاں پر شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ سب ماہین کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ کوئی بھی اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ترقی جاری تھی، اس لیے سب ہی اس کے ساتھ وہیں پر شفٹ ہو رہے تھے۔ اور چونکہ وہ تعلیم میں بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اس وجہ سے بھی وہ اسکالرشپ پر ہی ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہی تھی۔ سب اس کی کامیابی پر خوش تھے، کیونکہ سب اس کی کامیابی کے لیے دن رات دعائیں مانگ رہے تھے۔ چند سال گزرنے کے بعد وہ ایک نامور ڈاکٹر بن چکی تھی۔ جب جب میں اس کو دیکھتی میرا سینہ فخر سے بلند ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مجھے بیٹی سے نہیں نوازا تھا، لیکن بیٹی کی شکل میں اتنی اچھی بیٹی سے نوازا تھا جو میری بہت زیادہ خدمت کرتی تھی۔ میں جتنا بھی اس کریم ذات کا
شکر ادا کرتی کم تھا۔ میں اپنی بیٹی کی کامیابی کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ ماہین نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک ہسپتال تعمیر کروایا تھا تاکہ غریبوں اور یتیموں کو مفت علاج مہیا ہو سکے۔ ہسپتال میں سب کچھ فری تھا۔ میں اس کو اپنی زندگی میں یوں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی۔